آج ہم ایک ایسی کہانی میں گہرائی سے اتریں گے جو خاندانی جھگڑوں کے ان دیرپا اثرات کو سامنے لاتی ہے، اور یہ کہانی انہی لوگوں کی زبانی ہے جنہوں نے اس اذیت کو جھیلا ہے۔ یہ الفاظ ہیں 18 سالہ گوشی کے، اور ان چند الفاظ میں ایک پوری دردناک کہانی چھپی ہے۔ ایک ایسی کہانی جو بتاتی ہے کہ جب ایک خاندان میدان جنگ بن جاتا ہے تو اس کا اصل نقصان کون اٹھاتا ہے۔ تو یہ کہانی ہے دو بہن بھائیوں کی۔ ایک طرف ہے 18 سال کی گوشی جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، اور دوسری طرف اس کا 16 سالہ بھائی دانش جو شدید انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اس حالت تک پہنچے کیسے؟ پنجابی کی ایک بہت مشہور کہاوت ہے، اور اس خاندان پر یہ بالکل ایسی آتی ہے جیسے انہی کے لیے بنی ہو۔ کہاوت یہ ہے کہ اگر ایک انسان پاگل ہو تو پورا گاؤں اسے سمجھا سکتا ہے، لیکن اگر پورا گاؤں ہی پاگل ہو جائے تو انہیں کون سمجھائے گا؟ اس خاندان کے لیے یہ سوال ان کی زندگی کی حقیقت بن گیا۔ اب اس پوری کہانی کی جڑیں ان بچوں کے پیدا ہونے سے بہت پہلے کی ہیں۔ ہمیں ان کے والدین غلام رسول اور نیک پروین کے بچپن میں جانا ہوگا، یہ سمجھنے کے لیے کہ اس غصے کی بنیاد کہاں سے پڑی۔ دیکھیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں ایک ہی آبائی حویلی میں پلے بڑھے، لیکن دونوں نے شادی کے بارے میں دو بالکل الگ اور دونوں ہی انتہائی زہریلے سبق سیکھے۔ غلام رسول نے یہ سیکھا کہ بیوی کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں، جبکہ نیک پروین نے یہ سیکھا کہ شوہر پر غلبہ پانا ہی اصل طاقت ہے۔ یہ دو سوچیں جب ٹکرائیں تو نتیجہ تباہی ہونا تھا۔ اور یہ صرف باتوں کی لڑائی نہیں تھی، یہ بچپن انتقام کی آگ میں جلا ہے۔ چھوٹی چھوٹی لیکن دل دکھانے والی حرکتیں، جیسے کپڑے کاٹ دینا، تازہ دھلے کپڑوں پر تارکول مل دینا، یہاں اعتبار نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں، صرف سازشیں تھیں۔ تو ایسے ماحول میں جہاں ہر طرف نفرت تھی، غلام رسول اور نیک پروین کے درمیان محبت نے جنم لیا، اور اس محبت نے ہی ایک نئے طوفان کی بنیاد رکھی۔ اس زہر سے بچنے کے لیے انہوں نے گھر سے بھاگ کر اپنی الگ دنیا بسانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کراچی گئے، شادی کی، اور وہاں ان کی بیٹی گوشی پیدا ہوئی۔ مگر صرف 2.5 سال بعد خاندان نے صلح کا ڈرامہ کیا اور انہیں امن کا جھوٹا وعدہ دے کر واپس بلا لیا۔ یہ ایک ایسی واپسی تھی جس نے ان کی قسمت پر مہر لگا دی۔ واپس آنے کے بعد باہر کی لڑائیاں تو ختم ہو گئیں، لیکن جو غصہ اور نفرت انہوں نے بچپن سے سیکھی تھی وہ کہیں نہیں گئی۔ اب وہ غصہ ایک دوسرے پر نکلنے لگا۔ جنگ اب گھر کی 4 دیواری کے اندر شروع ہو چکی تھی۔ گوشی سے جب پوچھا گیا کہ اس کی اپنے خاندان کی پہلی یاد کیا ہے تو وہ محبت یا ہنسی کا ذکر نہیں کرتی۔ اس کی پہلی یاد ایک خوفناک منظر ہے، صحن میں ایک دوسرے پر اینٹیں اور پتھر پھینکنے کا منظر۔ شاید کوئی سوچے کہ جگہ بدلنے سے کچھ بہتر ہوا ہوگا، وہ حویلی بیچ کر ایک نئے خوبصورت گھر میں بھی چلے گئے، لیکن وہ اپنے ساتھ اپنی پرانی لڑائیاں بھی لے آئے۔ نئے گھر میں مسئلے کم نہیں ہوئے بلکہ اور بڑھ گئے، اور پھر آخرکار وہ دن آ ہی گیا۔ نیک پروین کے اکسانے پر ایک جھگڑے کے بعد غلام رسول نے اسے طلاق دے دی، لیکن یہ انجام نہیں تھا، یہ ایک نئی اور زیادہ خطرناک قانونی جنگ کا آغاز تھا۔ طلاق نے آگ کو بجھایا نہیں بلکہ اسے اور ہوا دے دی۔ اب شروع ہوا بچوں کی تحویل کا ایک عذابناک سلسلہ۔ بچے کبھی ماں کے پاس تو باپ انہیں زبردستی لے آتا، پھر ماں قانون کا سہارا لیتی۔ یہ بچے ایک فٹ بال کی طرح ادھر سے ادھر ہوتے رہے۔ اور یہ جنگ آج تک جاری ہے۔ باپ برطانیہ میں بیٹھ کر اپنی سابقہ بیوی اور اس کے خاندان کے خلاف 10 مقدمات چلا رہا ہے۔ اب یہ لڑائی گھر میں نہیں، عدالت کے کمروں میں لڑی جا رہی ہے، اور اس کی قیمت وہی 2 بچے چکا رہے ہیں۔ طلاق کو 9 سال گزر چکے ہیں، اور ان 9 سالوں سے گوشی اور دانش اپنے والدین کی اس نا ختم ہونے والی جنگ کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی تکلیف دہ چیز ہو رہی ہے۔ جب باپ کوئی مہنگا تحفہ بھیجتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ یہ بزدل تمہاری محبت خریدنا چاہتا ہے، اور جب ماں بچوں کے لیے کچھ اچھا کرتی ہے تو باپ کہتا ہے کہ یہ دھوکے باز تمہیں بہلا رہی ہے۔ یعنی ہر پیار بھرا عمل ایک جنگی چال بنا دیا گیا ہے۔ بچوں کے دلوں میں اپنے ہی والدین کے لیے زہر بھرا جا رہا ہے۔ اس جنگ کا انجام کیا نکلا؟ صرف جذباتی تکلیف نہیں، بلکہ اس کے اثرات اب ذہنی صحت پر صاف نظر آ رہے ہیں۔ دانش کی حالت اتنی خراب ہے کہ اسے علاج کے لیے اداروں میں داخل کروانا پڑتا ہے، اور گوشی وہ یونیورسٹی کی پڑھائی اور اپنی زندگی پینک اٹیکس کے ڈر کے ساتھ گزارنے پر مجبور ہے۔ تو اس کہانی سے ہمیں ٹوٹے ہوئے خاندان کی ایک نئی تعریف ملتی ہے۔ یہ صرف طلاق جیسا ایک واقعہ نہیں ہے، یہ جنگ کی ایک لمبی نہ ختم ہونے والی حالت ہے، جہاں اصل نشانے پر بچے ہوتے ہیں۔ تو آخر میں
یہ کہانی ہمیں ایک بنیادی سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ جب والدین ایک ایسی جنگ شروع کرتے ہیں جس کا کوئی انجام نہیں، تو اس جنگ کے اصل شکار کون ہوتے ہیں؟ اصل قیمت کون چکاتا ہے؟ اس کی قیمت قانونی کاغذات پر دستخط ہونے کے بہت بعد تک ادا کی جاتی ہے۔